رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صدقہ دینے سے مال میں کمی نہیں ہوتی، کسی کو معاف کرنے سے اللہ تعالیٰ معاف کرنے والے کی عزت میں اضافہ فرماتے ہیں، اور جو شخص بھی اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے عاجزی اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کا درجہ بلند کر دیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی نرمی اختیار کرنے سے محروم رہا وہ آدمی بھلائی سے محروم رہا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بندہ دنیا میں کسی بندے کے عیب کو چھپائے گا تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کے عیب کو چھپائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب دو شخص ایک دوسرے کو گالیاں دے تو اس کا گناہ پہلے اور شروعات کرنے والے کو ہوگا، بشرطے کہ مظلوم حد سے آگے نہ نکلے۔ صدقہ ظاہری اور باطن پاکیزگی کا ذریعہ بنتا ہے اور صدقہ گناہوں کا کفارہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا گیا، مشرک لوگوں کے خلاف بؤوا کیجیے۔ آپ نے فرمایا، مجھے لعنت کرنے والا بنا کر نہیں بھیجا گیا، مجھے صرف رحمت بنا کر بھیجا گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بہت زیادہ برا شخص وہ ہے جو دو رخا ہو، یعنی دوگلا ہو، کچھ لوگوں کے ساتھ ایک چہرے سے ملاقات کرے اور کچھ لوگوں سے دوسرے چہرے کے ساتھ ملاقات کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قطع رحمی کرنے والا یعنی رشتہ داری توڑنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص یہ چاہتا ہو کہ اس کے رزق میں فراخی برکت ہو یا اس کی عمر لمبی کی جائے تو وہ صلہ رحمی یعنی رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ تمہارے صورتوں اور تمہارے مالوں کی طرف نہیں دیکھتے، البتہ وہ تمہارے دلوں اور اعمال کی طرف دیکھتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں کے اعمال ہر ہفتے میں 2 بار پیر اور جمعرات کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں اور ہر مسلمان بندے کی مغفرت کی جاتی ہے، سوائے ان بندوں کے جو اپنے مسلمان بھائی کے ساتھ کینہ رکھتے ہو، اور کہا جاتا ہے کہ ان کو مہلت دو یا تاکہ کہ وہ رجوع کر لے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مریض کی عیادت کرنے والا واپس آنے تک جنت کے باغ میں رہتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر امت کا ایک آمین ہوتا ہے اور میری امت کے آمین ابو عبیدہ بن ذرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ بنت خولید رضی اللہ تعالی عنہا کو جنت میں ایک گھر کی خوشخبری دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فاطمہ میرے ہی گوشت کا ٹکڑا ہے، جو اس کو تکلیف دے وہ مجھے تکلیف دیتا ہے۔